بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم دین کے چھوڑنے میں معذور قرار دیے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے مسلمان سیدھا نہ بیٹھ سکتے اور جو شرکیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے مسلمان مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے۔ وہ مشرک کسی مسلمان سے یوں کہتے کہ لات و عزا بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں میں، اور گندگی کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان سے کہتے کیا اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں ہے۔ چونکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دی تو سارے عرب والوں نے ان پر ایک کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو مسلمانوں کو رات کو بھی ہتھیار لگا کر گزارنا پڑتی اور دن کو بھی ہر وقت ہتھیار لگانے پڑتے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن اور اطمینان سے رات گزاریں اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں۔ اور طبرانی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مدینہ آئے اور انہوں نے ان کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دی تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب والے ان کے دشمن ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ سواریاں اتنی کم تھی کہ ہم 6 آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور ہمارے پاؤں گھس گئے، اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے اور میرے ناخن جھڑ گئے تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع رکھا گیا، کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھیں۔ ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابو بردہ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پسند نہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا موضوع شروع ہونے والا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھوک برداشت کرنا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا۔ انشاءاللہ یہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔